لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حضرات و حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو نبوس فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، ہم نے خطبہ مسنونہ میں جو قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے فرمایا کہ انسان علم دین حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد وہ داعی بنے، دین کی دعوت دے، تو وہ سب سے بہتر آدمی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عرب کے جو گڈریے تھے، عرب کے جو بدو تھے، عرب کے اندر جو بھیڑ اور بکریوں کو چراتے تھے، امام کائنات کے آنے سے پہلے ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھا. ان کی بیویاں، ان کے بچوں دوسرے کے غلام بنتے تھے، دوسرے کے قمیض بنتے تھے. لیکن امام کائنات کے آنے سے پہلے ان لوگوں کی حال کچھ بھی نہیں تھا. عربوں نے کبھی حکومتیں نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہ وہی عرب کے لوگ تھے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو یہ مکہ خالی کر کے بھاگ کے کھڑے ہو گئے اور کہا جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا. اور انہی عربوں کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو دشمن لاتعداد دشمن رہتے تھے، پھر بھی یہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتے تھے. چنانچہ جنگ قادسیہ کے اندر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجتے ہیں، اور یہ وہ سعد ہیں کہ دنیا اپنے ماں باپ کو قربان کر رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں سعد کے اوپر. وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب جنگ قادسیہ کے اندر پہنچتے ہیں تو ٹیلے کے اوپر سعد بیٹھے ہوئے ہیں اور فوجیوں سے کہتے ہیں کہ دشمن یہ آج نئی چیز ہاتھی لے کر کیا کرنے آیا ہے، کیونکہ عربوں نے تو کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا.
کہا کمانڈر ان کے پیروں میں دشمن جنجیر باندھ کر آئے ہیں۔ کہا ایرانی پاگل ہے۔ کہا کس لیے یہ ہاتھی کے پیر میں جنجیر باندھ کر کس لیے آئے ہیں؟ کہا کمانڈر جب وہ جنجیر کی چھنک، جنجیر کی آواز جب گھوڑے دیکھیں گے تو بدک جائیں گے۔ سعد مسکرائے، کہتے ہیں میرے بھائیوں، وہ دشمن جو ہے ہاتھیوں کے پیر میں جو جنجیر باندھ کر آیا ہے وہ گھوڑوں کو بدکانے کے لیے آیا ہے، محمد کے غلام کو تو بدکانے کے لیے نہیں آیا ہے نا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر خطبہ دیتے ہیں کہ کون ہے جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، کون ہے جو رب سے ملاقات کا متمنی ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب میں اپنے رب سے ملاقات کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ تم تو ابھی دنیا کی لذت نہیں چکھا ہے، تم کیسے دشمن سے لڑو گے؟ کہا اے صاحب ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے اور جنت کے اندر تمام لذتوں کو ایک ساتھ چکھ لیں گے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اے صحابہ ٹھیک ہے جاؤ جنگ میں، لیکن میرا اتنا اعلان سن لو کہ تم سب سے پہلے ہاتھیوں کے سوڑوں کو کاٹنا اور دشمن سے کہہ دینا کہ یہ تو ہاتھی ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے سامنے اگر پہاڑ کھڑا کر دیا جائے تو محمد کے غلام پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس قدر اپنے آپ کو پیش کیے۔ ایک جنگ کے اندر جانا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دشمن 2.25 لاکھ کے قریب ہیں اور 30,000 مسلمان ہیں۔ ساتھیوں کا اصرار بڑا، کہتے ہیں خالد سے کہتے ہیں کہ اے خالد آپ مدینۃ الرسول میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھیے اور کہیے کہ یہاں دشمن لاتعداد دشمن ہے اور ہمارے مدد کے لیے مدینہ سے کچھ فوج بھیج دو۔ چنانچہ جب قاصد پہنچتا ہے، ایسا کہ نماز کے وقت پہنچتا ہے، امیر المومنین جب اس خط کو پڑھتے ہیں کہ خالد کا خط آیا ہے، خالد نے کہا ہے کہ امیر المومنین مدینہ سے کچھ فوج ہمارے پاس بھیج دو، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب خط کو پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام کے سامنے مایوسی کہ مدینہ کے اندر کوئی فوج نہیں ہے، مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور مدینہ کے اندر 70-80 سال کے بوڑھے موجود ہیں کہ جن کی کمریں جھک چکی ہے، جسے تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوڑا بھی شکست نہیں دکھ رہا ہے۔ چنانچہ جب فجر کے نماز کے بعد امیر المومنین اعلان کرتے ہیں، قاصد سے کہتے ہیں قاصد رک جا، قلم لاؤ، قلم لاؤ، قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہیں جو ہے خالد کے پاس خط لکھتا ہوں اور کہتا ہوں اے خالد تو نے مجھ سے سپاہی مانگا تھا، میں تمہیں ایسا سپاہی دوں گا کہ جسے پوری کائنات مل جائے انہیں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ اکرام حیران و پریشان ہیں کہ کون سی فوج، رات کے اندر کون سی فوج آ گئی۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ تم میں سے طلحہ زبیر موجود ہیں؟ کہا ہاں امیر المومنین طلحہ زبیر موجود ہیں۔ کہا اے طلحہ زبیر تم جاؤ اپنے جنگ کے سامان کو، جنگ کے ہتھیاروں کو پہن لو، میں تمہیں خالد بن ولید کے پاس بھیج رہا ہوں، حزب اللہ کے پاس بھیج رہا ہوں، اللہ کے گروہ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور جب یہ تیار ہو کر آئے تو کہا امیر المومنین وہاں دشمن تو 2.25 کے قریب ہیں، یہ 2 آدمی سے کیا ہوگا؟ کہا ساتھیوں تم 2 آدمی کو کمتر سمجھتے ہو، کم سمجھتے ہو؟ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس جنگ کے اندر طلحہ زبیر موجود ہوں پوری کائنات مل جائے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلحہ تو وہ شخص ہے، وہ صحابی تھا کہ جب میدان احد کے اندر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو طلحہ اپنا سینہ لے کر نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اے طلحہ تجھے لاتعداد تیر لگ چکا ہے، اے طلحہ تو بیٹھ جا۔ طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میرا پورا سینہ تیر سے بھر گیا تو اے اللہ کے رسول میں اپنے پشت کو پیچھے کر لوں گا، اے اللہ کے رسول میں ہٹوں گا نہیں۔ امام کائنات طلحہ کو بشارت دیتے ہیں یہ طلحہ تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے۔
اے طلحہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جبیر تو وہ جبیر تھے کہ جب آپ کے اوپر یہودیوں نے سب خون مارنے کا ارادہ کیا تو امام کائنات کہتے ہیں کون ہے جو میرے گھر کے پہرہ داری کرے؟ کل جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے محل کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ تو جبیر اٹھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کی میں حفاظت کروں گا۔ امام کائنات کہتے ہیں جبیر تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار رسوا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو کہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ مسلمانوں تم بلند رہو گے، اے مسلمانوں دنیا تمہاری قدم چومے گی۔ آج مسلمانوں کی قدم کیوں نہیں چوم رہی؟ ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن جاؤ، نہیں تو دیکھو دشمن کی کیا تعداد تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کچھ بھی نہیں تھا، 2.25 کے دشمن ہے، 2.25 لاکھ، اور مسلمان 30,000 ہیں، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ جنگ بدر کے اندر دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، 313 1,000 کفار، وہ 313 جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، جو بخار کے مارے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کس قدر ان کی فتح دیا۔ تو آج مسلمان ہم کیوں ذلیل و خوار رسوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا جب تم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دو گے تو ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے جیسے تمہیں بھی ذلیل و خوار رسوا کر دے گا۔ آج ہم دعا پہ دعا کر رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہے۔ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے مقام کو چھوڑ دیے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے باپ مانتے آئے، ہمارے دادا مانتے آئے، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو کوئی مسلمان مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے طرف، ہم اپنے کاروبار میں ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جبھی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رحیم۔